جی ماشاءاللہ جی. نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ عرفان احمد بھائی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی عرفان بھائی السلام علیکم، آپ لائیو ہیں، اپنا سوال کر سکتے ہیں، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عرفان بھائی کہاں سے آپ؟ جی انڈیا سے، جموں کشمیر. جی 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 ہاں جی، آپ کی لائف سٹوری بھی سن لی تھی میں نے. سوال کریں آپ اپنا. جی میرا یہ سوال ہے کہ مطلب ایک عام جو انسان ہے، جیسے آپ نے بولا کہ مطلب جو اماموں کی تقلید کا، تو وہ کیسے مطلب کر سکتا ہے دین پہ، مطلب کیسے عمل کر سکتا ہے وہ؟ اب پوری تحقیق وہ کیسے ایک عام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ پوری تحقیق عام انسان اس طرح کر سکتا ہے کہ جو 24 گھنٹے زندگی گزارنے کے لیے اسے دین ریکوائرڈ ہے، وہ تو ظاہر قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کی زندگی میں کیا کوئی ایسا مسئلہ ایسا درپیش آ گیا ہے جس کے لیے آپ کو مارا مارا پھرنا پڑ رہا ہے پوری دنیا میں، اماموں کے پاس جانا پڑ رہا ہے یا اماموں کی کتابیں کھولنی پڑ رہی ہیں؟ ایسی تو کوئی چیز پیش آتی ہی نہیں ہے. یہ سب کی سب تھیوریٹیکل باتیں ہیں. مثال کے طور پر ایک مسلمان کے اوپر 5 چیزیں فرض ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کلمہ، پہلی چیز شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد نماز قائم رکھنا 5 وقت، اس کے بعد زکوٰۃ دینا، اس کے بعد اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور اس کے بعد رمضان کے روزے. تو یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں. انہی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں غسل اور وضو اور طہارت، تیمم، یہ ساری چیزیں. تو میرے بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. اگر آپ وضو سے سٹارٹ کریں تو وضو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو قرآن میں آیا ہوا ہے سورۃ المائدہ کے اندر. 1000 سے زیادہ احادیث بخاری اور مسلم میں وضو غسل سے متعلق ہے. وہ ساری آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 5-6 حدیثیں بھی پڑھ لیں. مشکات المصابیح کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، تو وہ حدیث کی کتاب ہے، آپ اسے پڑھیں. آپ کو وضو کے سارے مسائل، غسل سے متعلق ساری چیزیں وہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے مبارک فرامین سے ملیں گے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے کنفیوژن ڈال دی ہے کہ امام آپ کو کوئی چیز بتائیں گے. امام کہاں سے بتائیں گے؟ امام اللہ سے پوچھ کے بتائیں گے. بھائی اماموں نے پوری زندگی میں جتنی محنت کی تھی نا، سارے اماموں نے ملا کے جتنی محنت کی تھی وہ ہمارے ایک موبائل فون کے اندر موجود ہے. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں صحیح بخاری لکھی ہے. 16 سال صرف ان کو لکھنے میں لگے ہیں، اتنی محنت کی ہے، لیکن بخاری لکھی. ہمارے پاس تو بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، اور صرف مسلم نہیں، ابو داؤد بھی ہے، ترمذی بھی، نسائی بھی، ابن ماجہ بھی. ہمارے پاس اتنا نالج ان اماموں کی محنت کی برکت سے آ چکا ہے قرآن و سنت کا کہ انہیں عمر نو بھی ملتی نا تو وہ کوئی ایک بندہ اتنا کام نہیں کر سکتا تھا. تو الحمدللہ ہر چیز اماموں نے جمع کی اور انہوں نے نبی الاسلام کے فرامین ہم تک پہنچائے. ان کو ہم پڑھ کر الحمدللہ حق حاصل کرتے ہیں. باقی رہ گیا جو جدید فقہی احکام و مسائل ہیں تو وہ اماموں کو ویسے ہی نہیں پتا. مثلا اگر آپ کہیں کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کسی امام سے کہ بلڈ جو ہے ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو امام حنیفہ کے زمانے میں تو ہوتا ہی نہیں تھا. تو اگر امام حنیفہ قبر سے بھی نکل آئے تو آپ اس سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ کسی امام سے یہ پوچھنا کہ موبائل فون کے اوپر ڈائریکشن آف قبلہ کیسے میں نے فائنڈ کرنی ہے، تو کسی امام کو بھی یہ اسمارٹ فون چلانا نہیں آتا. کسی امام سے پوچھنا کہ یہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، تو یہ وہ کیسے بیچارے بتائیں گے؟ ان کے زمانے میں تو ہے ہی نہیں تھا. یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں وہ اجتہادی مسئلے جو کہ قیامت تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس وقت جو علماء ہوں گے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل بتائیں گے. باقی جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں وہ اسی طریقے سے، ہم نماز اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام ان کے صحابہ پڑھتے تھے. تو اس میں امام نے کون سی کنٹریبیوشن کرنی ہے؟ نبی علیہ السلام، ان کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین بھی سحری جو ہے وہ ختم فجر یعنی ختم سحری جو ہے اس وقت کرتے تھے جب فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، اور جب مغرب کا وقت داخل ہوتا تھا اس وقت افطار کرتے تھے. ہم بھی کرتے ہیں، چاہے گھڑی دیکھ کے کریں، ٹائم ٹیبل سے کریں. تو مسائل تو ادھر کے ادھر ہی ہیں. وہ لوگ بھی کھجور سے روزہ کھولتے تھے، ہم بھی کھجور سے روزہ کھولنے کو افضل سمجھتے ہیں. تو یہ تو ساری تھیوریٹیکل باتیں ہیں نا جی. کس سے پوچھیں گے، کیا کریں گے، کون سا مسئلہ ہے جو آپ نے پوچھنا ہے؟ ہم تو ہر مسئلہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں موجود ہے. اور سب سے بڑی بات، امام کوئی بھی امام ہو، چاہے اس زمانے کا یا آج کے امام زمانے کا ہو،
اس سے بھی جب آپ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ اس کو کوئی اللہ کی طرف سے وحی تو نہیں آئے گی, وہ آپ کو یہی بتائے گا نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے, کہ کوئی اپنی طرف سے بات کر دے گا, اپنی طرف سے کرے گا تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اور اگر قرآن و حدیث سے کر رہے تو وہ الحمدللہ پہلی قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, وہ آپ نے اس سیشن کے بعد دیکھ لینی ہے. مسئلہ 197, مسئلہ 197, اس کا اردو میں رومن میں ٹاپک ہے اماموں کی گستاخی کا الزام. یعنی یہ کوئی 4-5 سال پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, جب میں نے یہ چیز کھول کے بیان کی کہ رسول اللہ کا دین صرف 150 سال کے لیے نہیں تھا کہ اسے کسی امام کی ضرورت پڑتی, قیامت تک کے لیے تھا. امام تو ریکارڈ کیپر ہیں, جس طرح میں ریکارڈ کیپر ہوں, آپ ریکارڈ کیپر ہیں اور آپ باتیں آگے تک پہنچاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میری کوئی پرستش کرنا شروع کر دیں گے, میں تو جو ریکارڈ تھا وہ آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس طرح ایک پرنٹنگ پریس کے اوپر کتاب پرنٹ ہوتی ہے تو وہ پرنٹنگ پریس ہے, تعلیمات تو وہ ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں, وہ کسی بھی فارم میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. اب تو اس سے بہتر فارم آ گئی ہے کہ ہم ویڈیوز کے ذریعے, آپ دیکھیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں, میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں نے کبھی زندگی میں آنا جانا بھی نہیں وہاں پہ, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. مسئلہ 197 آپ نے اس پہ دیکھ لینا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ایک سوال ہو گیا آپ کا, دوسرا کریں.